یوکرین جنگ پہ کیا اثر پڑے گا اس ساری صورتحال کا کہ جو نیٹو اور امریکہ میں بھی ایک ڈویژن آ گیا اور امریکہ کو شکست بھی ہو رہی ہے، تو اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ یوکرین کمزور نہیں ہو جائے گا؟ یوکرین کمزور ہوا ہے۔ اور ایک اور چیز آپ نے بڑی امپورٹنٹ آپ نے سوال پوچھا، اس جنگ کے دوران یوکرین کا جو صدر تھا کدھر آیا ہوا تھا؟ زیلنسکی نے دورہ کیا، آپ کو یاد ہے؟ وہ یو اے کا بھی اور گلف کا اور قطر اور سعودی عربیہ کا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ڈرون کے حوالے سے انہوں نے کہا ہم آپ کو امداد دیں گے، ہم ایکسپرٹ ہیں ڈرون کے، کیونکہ ایرانی ڈرون روس نے استعمال کی ہے یوکرین کے خلاف، اور یوکرین نے ترکش ڈرون استعمال کیا روس کے خلاف۔ بلکہ میں نے ایک یورپین یونین کے سفیروں کو میں خطاب کر رہا تھا پچھلے دنوں میں، تو میں نے کہا یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ مسلمانوں کی ٹیکنالوجی آپ مغرب والے استعمال کر رہے ہیں، کہ یہ بھی کہ ایک طرف ترکی کی ٹیکنالوجی ہے ڈرون کی، ایک طرف ایران کی ٹیکنالوجی ڈرون کی، تو ہم آپ سے اوپر حاوی ہو گئے ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے، یعنی کہ ایشیا کے ممالک۔ تو اس حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کہ اب وہ امریکہ تو وہ سپورٹ جو کرنا چاہ رہا تھا یوکرین کی وہ تو نہیں ہوگی نا، تو روس کو اس کا فائدہ ہوا ہے کہ وہ یوکرین کا موقف، یوکرین کی حمایت مغرب میں کمزور ہوئی ہے، اور چین کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ امریکہ کو جو یہ میرے خیال میں سبق سکھایا ہے ایرانیوں نے، اس سے امریکہ کا جو ایک پورا اثر رسوخ تھا مغرب میں وہ کمزور ہوا ہے، مغرب تقسیم ہوا ہے، اور چین کے اوپر بھی سب مغرب کے ممالک کہاں جا رہے ہیں؟ چائنا جا رہے ہیں، کینیڈا، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، اسپین، سارے یہ وزراء اعظم نے پچھلے 6 مہینے میں چین کا دورہ کیا ہے، اور چین کے ساتھ ان کا کہ ہم یورپ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی عالمی سیاست میں، جیو پالیٹکس میں بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے، اور امریکہ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بنیاد رکھتی گئی ہے امریکہ کے جو امریکن امپائر کے زوال کی، اور یہ اس کو کریڈٹ ٹرمپ کو جاتا ہے۔